جناب چودھری عامر افتخار تارڑ آف کالو دی پنڈی. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. صلوات اچھا دعائے ظہور وارث زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اس موضع طریقہ کے جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، اور تخصیص سے وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے احباب جو جہان چھوڑ گئے اور ان کے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. رب صلی علی محمد وآل محمد. بانیان مجلس کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، اور تخصیص سے وارث زمان بادشاہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے جتنی بلند صلوات ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں. آغاز مجلس ہے ابھی، انشاءاللہ دن بھر مولا کا ذکر جاری و ساری رہے گا. سارے پڑھنے والے اپنے وقت پہ حاضری لگوائیں گے، سجدہ سلام کریں گے پاک اہل بیت کی بارگاہ میں. تھوڑا سا احسان بابا سعادت شاہ صاحب کی طرف سے حکم ہے، تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، ناراض نہیں ہونا. جن بندوں نے آل محمد پہ صلوات پڑھی ہے مہربانی فرما کے اپنی جگہ سے ایک قدم آگے آ جائیں. چلو تساں نیڑے آئے رہو، جڑے دور بیٹھے ایک قدم نیڑے آ جاؤ. مہربانی. اللہ معزز سامعین، سادات و مومنین، اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں. میرے بعد پڑھنے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پہ دو انتہائی واجب الاحترام بھائی تشریف فرما ہیں. بابا اون شاہ صاحب بھی ہیں، بھائی دنان بھی تشریف فرما ہیں. ان کے اور آپ کے مابین میں کچھ زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہ رہا. شاہ جی نے حکم کیا کہ 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ آپ نے لینا ہے. اسی کے اندر رہتے رہتے میں اپنی نوکری تمام کروں گا. 4 مصرے بڑی دیر بعد ایسے یاد آئے ہیں، ان 4 مصروں سے میں آج کی مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. مل گیا جب آسرا عباس کا. چاچا بشیر جی وہ پہ امام حسین اس طرح دے وجہ تھوڑے ٹائم چ پیر زیگم عباس انج ہی چوکھا پڑیندا ہے کہ ایک گل
جلدی سنیا جائے تو اتنی تسلی نال سنیا جائے کہ پڑھنے والا بندہ مطمئن ہو جائے۔ اے پاک بادشاہ دے علماء تے ہاتھ نے، میں موڈ وچ نہیں سی، میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا سی، 4 مصرے ایویں اگے آئے تو میرے دل میں پڑھی جاواں۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، جدے حالات میرے والے ہون وہ بولیا باقیاں دا مقدر۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے۔ جڑے بندے سمجھ دیو گل نو منہ چ بولیا جے، شیر آکھنے والے، شیر پڑھنے والے بندے بیٹھے ہو، صحیح ہے تساں دعا کیتی، چوتھے مصرے تک ماحول مجلس دا ہو جانا ہے۔ کمزور ہے کافیہ، آن میاں قصیدہ پڑھ دیو، کمزور ادنان کافیہ، اگلے کافیہ دی ظہیر پیر دعا لے دیو تو میری حاضری ہو گئی۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے، یہ بھی تو ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر، کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے۔ جڑے عباس نوکر رل کے بولو حیدری، بسم اللہ کراں۔ امام حسین اس طرح گلفام جی میں پیا جی کراں، بسم اللہ کراں، ماشاء اللہ، صدقے جاواں۔ اسی کو غیرت قرار کا جو تشنا ہو کے دریا چھین لے، تشنا پلٹ آئے، جو تشنا ہو کے دریا چھین لے، تشنا پلٹ آئے، وفاداروں کی دنیا میں اسے باش کہتے ہیں حیدری۔ امام حسین اس طرح دے وچ مالک، بسم اللہ کر، گل لگا نکل جانی ہے۔ 4 مصرے پڑھا اور نظم میں اور پڑھنا چاہ رہا، چلو مولانا جو منظور ہے ہونا ہوئی ہے، مصحف نہ پڑھیں گے، فضائل تے چھڑ دیں گے۔ غازی بادشاہ سے کسی بندے نے پوچھا، بسم اللہ، جناب عباس بادشاہ سے، بابا جی تشریف لے آئے، جناب عباس بادشاہ سے کسی بندے نے پوچھا، میں نظم شروع کرنے لگائی، اے مصرے تواڈے کھاتے چ جانے۔ غازی بادشاہ سے کسی سائل نے پوچھا، بادشاہ آپ علی کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جی حسین؟ فرمایا وہ بھی علی کے بیٹے ہیں۔ علمدار شاہ جی میں نکا جا مظلوم دا ذاکر ہو کے نا ہاتھ متھے طرح کے ترکھے جس بندے نے سلام کراں گا بارگاہ چ بیٹھ کے، جس بندے نے جملہ سمجھ آوے تو قیمت چا دے وے، بادشاہ آپ علی کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حسین؟ فرمایا وہ بھی علی کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا آپ بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے، آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ اے میرا سلام جے، جڑے پیچھے بہ کے بول پے ہو گل تے آ، جڑے کوئی گل سننا چاہتے ہو بندے پوے میرے سامنے آ، آپ بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے، آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو بھائی ہو، آپ تو بھائی ہو۔ اس بندے نے پتہ ہی کو نہیں محمد والے محمد کے عزت دے مالک نے طریقے اڑیا ہو، جڑا گل تے چپ رہ گیا اس تے بھی سبحان اللہ بھی نہ سکیا۔ آپ حسین کو بھائی کیوں، آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ تو بھائی ہو؟ عباس فرماتے ہیں بتاؤ تو مباہلہ میں تھا؟ صدقے جاواں بھائی، یہ سماعت تو صدقے جاواں، لیکن پیر صدقے ہو، بتا تو مباہلہ میں تھا؟ اس نے کہا جی تھا۔ نبی نے اعلان کیا تھا؟ اس نے کہا پاک نبی نے اعلان فرمایا تھا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کسے لے گیا؟ نبی حسن حسین کو لے گیا۔ اچھا تو مباہلہ میں تھا، اچھا خوشامد کراں تے میرا آدھا سیکنڈ بھی ہن تک ضائع نہیں ہویا، خوشامد کراں تے آخری حصہ ہوئے، ایڈا اوکھا جملہ ہے نا مرشد جی، تواڈی چولی پہ دعا پانا دعا کریا جی۔ اچھا تو مباہلہ میں تھا، اب بتا تو غدیر میں تھا؟ تو آڈا چھیڑیا تو میں گل ٹولی اتوں، اب بتا تو غدیر میں تھا؟ اس نے کہا جی تھا۔ پاک نبی نے اعلان کیا تھا؟ اس نے پاک نبی نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ عباس فرماتے ہیں اس پورے جملے میں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس پورے جملے میں لفظ مولا کتنی بار ہے؟ اس نے کہا جی من کن تو مولا ایک، فہذا علی مولا دو بار ہے۔ کہتا جی یہ ساری بحث کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے، میں نے دیکھنا ہے آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ پاک حسین دی قبر دے غلاف چاہتے دیو وڈی سو کو نہیں، آج بولنا شروع کرو تکھے آنے اگلے سال ہی 15 سفر آ جانا، میری گل وڈی ہے داد نہیں کی ہے، سید سردار بیٹھی ہو ہاتھ چاہ کے پاکان سلام کریا دعا کریا گل میری مک گئی۔ آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ اولا کا بیٹا ہے۔ جڑا ہن بھی نہیں بولیا کدی نہیں بولیا رینج نہ ہویا جے، امام حسین ظہیر بس دیا رکھنی۔ غازی کہتا ہے حسین ابن علی، بابا جی کدی کدی انج بھی ہوندا ہے گل داکر دے منہ تے ہوندی مجمع پڑ جاندا ہے،
لو گل توقع تو اتنے جاوے تو پکڑ سلام کرے حسین ابن علی کو، اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں اعلیٰ کا بیٹا ہوں تو وہ اولیٰ کا بیٹا ہے، اور غلام ابن زہرا میں اس لیے کہلاتا ہوں، میں ایک مولا کا بیٹا ہوں، وہ دو مولا کا عباس کے نوکر ہاتھ جاؤ سارے رل کے حیدری جا دعا کری روندیاں کھڑ میرے واسطے بھی گل سمجھ آئی، اسے دعا کرے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں اعلیٰ کا بیٹا ہوں تو وہ اولیٰ کا بیٹا ہے، غلام ابن زہرا میں اس لیے کہلاتا ہوں، میں ایک مولا کا بیٹا ہوں، وہ تو سانجی وہ پہ ماتمی سلامت رہن۔ نظم شروع کریے جی، فضائل نہیں چھڑاں گا، اپنے ٹائم تو پہلا چھڑاں گا، کوشش کروں گا۔ بسم اللہ کرا امام حسین واسطے رکھن۔ نظم بڑی اوکھی ہے تے بندے بڑے سوادی بیٹھے ہیں، مشکل کشال ملنے والے بیٹھے ہیں۔ نظم تو پہلا 4 مصرے پڑھ دیں تاکہ تعارف ہو جائے کہ میں پڑھنا کی چاہ رہے۔ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ امام حسین دے پتران دی قسم جے میں نامہ محرم پڑھیا ہے، 4 سال میں لاہور درس چ پڑھیا، لاہوروں میں BA کیتا ہے، میں جٹا میں تارڑ، تو شکر کرو جٹا میں چکو بندے ادے آن لگ پہ، ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھ آئی بندہ امام حسین دے ذکر چاہ جاوے تے ذاکر مولوی گل بھی چنگی کرے تے منہ چ سبحان اللہ نہ آکھے تے کر جا کے کر دے نو آکھے ذاکر بڑے ترلے کیتے میں بولی ہی نہیں۔ ترکھے والے میں نوکر ہیں، ہاتھ بن کے منت پہ کرتا۔ میں اکھن کتاب پڑھیے، بادشاہ موسیٰ کاظم فرماتے ہیں انسان کو چاہیے وہ 2 میں سے ایک شکل ضرور اختیار کرے، یا وہ اچھا بولنے والا بنے یا وہ اچھا سننے والا بنے۔ بولیا کرو حسین دے نام تے ایتھے میں ویکھے کمی سردار ہوندے امام حسین دی قسم، حسین حسین کر کے اللہ کا رسول کہتا ہے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ بندے پریشان نے گل کتھوں کیتی سی؟ بابا جی میں گل کر کے 4 مصرے پڑھ کے 4 مسدس نظم دے پڑھنا چاہ رہی۔ پاک نبی کا گھر تھا، پاک بی بی خدیجہ کا نبی ذکر فرما رہے تھے۔ بابا علمدار شاہ جی یہ 2 کاپیاں نے تے کچھ نہیں میں 60-70 مجلس نہ 2 کاپیاں چوں پڑھ سکنا۔ سوکھیاں لکھ نظماں نے، سکھ گلاں نے، میں چنی ہے تمہیں سنانے واسطے گل، تہاڈا حق ہے تسی یہ سن سکتے ہو۔ پاک نبی مخدومہ بی بی خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے، کسی عورت سے برداشت نہیں ہوا۔ نہیں شیعہ تے بولو نا، باقیاں تے مقدر ہے نا ظہیر پیر، کسی عورت سے ساجد پیر اللہ دی کائنات توڑ کے کوئی پتر دی اولاد دی تڑی ترے چاہنا تے آکھے اگلا مصرا دے چا میں قبول ہی نہ کرا، داد جانے پاک حسین دی پاک نانی جانے، گل سمجھے دعا کرے ہے، کسی عورت سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی آپ ہر وقت خدیجہ 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 کرتے ہیں، جبکہ وہ بوڑھی تھی ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی تھی ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی تھی ہم جوان ہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی۔ جڑا چپ رہا انہیں پتہ ہی کو نہیں میں کی آخیا، رنج نہ ہو جا پریا دے پنچایت دے بندے بیٹھے ہو، بابا جی دعا کرے میرے واسطے بھی، اجازت پیر دعا کرے، پریا دے پنچایت دے ڈیرے دے بندے بیٹھے ہو، قتلاں دے فیصلے تہاڈیاں بیٹھکاں تے مک جاندے نے۔ میں ظہیر بادشاہ ایک ونڈ کروں گا، وہ ونڈ سمجھ آوے تے ہاتھ جا کے مخدومان سلام واجب سمجھ کے کریا جے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی، فرق کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے بڑا فرق ہے، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی، تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ دینے والی تھی۔ امام حسین اس طرح دے وجہ لوڑ دی تھوڑ نہ وے، ہاتھ چکتے رل کے حیدری بابا راضی بیٹھے ہو الفام جی میں پیا۔ امام حسین بٹ صاحب عزت دے وجہ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی، فرق بڑا ہے تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ۔ امام حسین اس طرح دے وجہ بھائی بسم اللہ کر مصرا کا پڑھوں گا نظم دا، 4 مسدس 4-5-7 منٹ چوکھے چوکھے ہے۔ آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ، ہاتھ متھے ترکو نہ مدینہ سلوٹ کردا پیا، جڑے گل تے پہنچ گئے تے بول پے۔
بسم اللہ کرنا جلدی. تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں؟ تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ آج یہ ہے کہ خاتون قیامت کی ماں. صدقے جا لو جی میں نا 6ویں مصرے تے گل اید تو اتاں لے جا میں دعا کریا جی. 6واں مصرا میں پڑھا گل ادیوں اتاں ٹر جائے تو دعا کریا ورنہ بے شک چپ رویا جی. ٹھیک ہے جی. ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ. عنوان کافیہ خدیجہ ردیف. ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ. توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ. ترکھے والے جی وہ پہ خالی کوئی نہ جاوے. امام حسین اس طرح دے وجہ سر جی. ہے آج کی ربیع الاول کا چاند چڑھنے نا بڑی نعتیں پڑھنیاں نے, بڑی سیرت بندیاں پڑھنی. نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کو بچھونا تھا. آگے آگے کسی کی بکریاں پیچھے پیچھے کائنات کا سلطان. پاک نبی کے پاس معاذ اللہ تھا ہی کچھ نہیں. سید چوپڑے علمدار پیر ارمان لگنا ہے. آویخ تیرے نبی کو اڑائی کی. توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ. ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بے سر و سامان کا سامان. جوان رنج نہ ہو گیا میرے ویرو. ماتمی بڑے چنگے ہو مولا دے میرے نال لکھ واری چنگے ہو. تہاڈی معرفت تھوڑی ہے. تساں ذکر حسین تھوڑا سنیا. جنہاں دیاں چٹیاں داڑیاں نا انہاں ذکر حسین چوکھا سنیا. انہاں دی معرفت چوکھی. میں 3 کافیے چاچا بشیر پڑھ گیا اس ایک کافیے واسطے. عنوان احسان سامان. بزرگاں کے منت کافیہ سمجھو تو بولیا توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ. ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ. گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ. فیصلہ دے گھر میں کی آ گیا ہے دری. بابا جی گل اپنی تھوڑے تک میں لکھ واری آکھاں توحید کے احسان پہ. تو آخیا خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. کیا کہا تھا نبی نے بیٹی سے؟ یا فاطمہ تو امو ابیہا. فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. ہوں سنی سین خدیجہ کون ہے؟ توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے. یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. صدقے مولا اس طرح دے جے پورا طریقہ سنے ہاتھ اونچے رل کے سونا کر کے نہ لو ہے لری. صدقے سید عدنان جی میں پیا مولا اس طرح نے بھی. توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے. یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے. لیکن بس مندر منگن دا وڑ آؤندا ہوئے نا خالی پھیر دے نہیں حسین دی قسم. توصیف خدیجہ کی میرے بس میں. میں کل بھی لعنت پائی رجوئے مجلس سے. بڑا چبڑے ہو بندہ ہو کوئی بھی ہوئے جن امام حسین تے اعتماد نہیں تے چوں پیٹیاں تے اعتماد ہے. خدا را کل بھی میں گل کیتی ہے. منڈی ہوئے گجرات ہوئے ساڈے کو ذکر اہل بیت خالص ہے. اپنے ماحول تے نظر رکھو تے خالص ران دیو. ایک عبادت جڑی خالص رہ گئی ہے. توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے. یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے. اے محمد والے محمد ذکر ہے دیو وڈی سو کو نہیں. 4 محرم آئی ایو سال آئی پنڈوری ایلی پور چٹھے نال. میں دوجا مصرع پڑھیا بندیا کے ساری راتیں ہی پڑھتا رہو مجلس ہو گئی ہے. کون ہے خدیجہ؟ ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے. کیسے؟ انکار کے ماحول میں اقرار کیا. چاچا ہاتھی خیر ہو بھی ہاتھ چاہو بہت بھی مولا دے. اللہ اکبر. صدقے سید صدقے صدقے سونا کر کے جلدی ہے لری. ہاں گل ہی آئی. ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے. بڑی بددیانتی کی ہے مسلم مورخ نے. جب اسلام کی بھائی تاریخ لکھی ہے نا کہتا جی بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے. عورتوں میں پہلے سب سے پہلے جناب خدیجہ ایمان لائی. جو حاکم ہے وہ پڑھتا پیا. ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے. انکار کے ماحول میں اقرار کیا ہے. اور سرکار نے جب کفر کا انکار کیا ہے تب اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا. ظاہر صدقے ہو ماں تیرے ترکھن سلامیہ. سائیں جی رڑ کے سونا کر کے نہ لینے حیدری. تب اس نے بھی اسلام کا
ہے باوی امن شاہ تو لے کے آخر تک سید کو چپ رہا ارمان لگنا امتی بول لیتا بھی ٹھیک ہے نہ بولتا بھی ٹھیک ہے میں آپ امتی ہوں سادات ہے کہ منت گل سجدہ آنی ہے تب اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا مجبوری کیا تھی توحید کی نصرت کو ضروری بھی یہی تھی اور مولوی اسلام کے معیار پہ پوری بھی یہی تھی جا صاحب توحید کی آخری 18 مصرع زندگی باقی ملاقات باقی توحید کی نصرت کو ضروری بھی یہی تھی نیاز ہے اسلام کے معیار پہ پوری بھی یہی تھی اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے بابا جی مصرع میں لفظ ہے اب تک جب اب تک آ جائے قید لگ جاتی ہے ویکھی میں پینڈا کی نہ کروں سفر کی نہ کروں اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے انصاف تگار یار میں کی پڑھدا پیا اس بی بی کی بس جہاں جی میں مننا نہیں بننا شیعہ ہوئے تو جنگے جمل دا نہ پتا ہو انجی گل ہے جی جنگے جمل دا پتہ ہے نا وہ ہاتھ تھلے رہا نا اسلام راستے نہ اٹھا تو ارمان لگنا ہے میں نے اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے جڑے اپڑ گئے ہو میں سلام کرتا ہوں نا بندیاں صدقے ترکھے والے ہو رل کے سونا کر کے صدقے جاواں ہے جری اس بی بی کی عظمت میں گلفام ہاتھی خیر ہوگی اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے میں بھی ہولی جہا بولنا ہے تساں بھی ہولی جہا بولنا ہے تاکہ آواز باہر نہ جاوے اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے جس وقت مصیبت کوئی سرور گولی آئی تو میں کھاواں گا میرا سینہ حاضر ہے جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے اور مولوی دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں کل تک جو بیکاری تھے وہی آج غنی صدقے صدقے سونا کر کے جنہ ہو سکے دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں آخری شے مصرے دو چھڑ دیتے ٹائم اتے ہو گیا دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں کل تک جو بیکاری تھے وہی آج اے دوویں ہاتھ پاک اللہ دے نا پاک حبیب دے نا پاک حبیب دے حبیب دے نا یہ دیو وڈی سو کوئی نہیں ترکھی والے آؤ میرے اپنے آؤ میں ساری نظم پڑھی ہے نا 6 مصریاں واسطے یہ سونے عقیدے واسطے داد دعا مجلس چ نہیں ہوندی جڑی میں دے چھڑی بات دے چھڑی نے اے ہاتھ بن کے منت تے عقیدے دے وچ وہ عقیدہ کر نال لے جاوے جس گھر میں رہی کون ہے خدیجہ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم انہاں زباناں دی خیر انہاں ہاتھاں دی خیر ہو گیا اے او مصرع عدنان جدے واسطے میں ہن تک محنت کر کے آیا ایک ہوتا ہے جسم بابا جی ایک ہوتا ہے جسم ایک ہوتا ہے جسد یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا یہ میرا جسم ہے اللہ نہ کرے اس میں روح نکل جائے نا پھر جسم نہیں ہے پھر جسد ہے جسم اور ہوندا ہے روح ہوئے تو جسم ہوندا ہے روح نکل جائے تو جسد ہوندا ہے کھاندے بطول تے پتراں دا گاندے انہاں دا پچ جائے تو بولیا جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم تساں وان جے نہیں کیتی تسی رڑے جناب میرے نال تے بابا جی کچھ بندے نا پریشان ہو گئے لو میں پریشانی دور کرنا تاکہ سارے بولن تے روحانی کا اضافہ ہو جاوے مومن مر جائے تو کی کر دیو غسل دین دیو جڑا بندہ مومن نے غسل دے آپ کی کردا ہے غسل مسح میت کردا ہے میں مذہب اہل بیت چھڈاں دا کوئی بندہ پرانی کتاب چو بخاوے بادشاہ مصطفیٰ کو غسل میت دینے کے بعد علی نے غسل مسح میت کیا تیرے جا کیویں ہو گئے نے جس گھر میں رہی میں منڈا نہیں گل میں آخری کرتا پیا میں منڈا نہیں بندے دے والدین شیعہ ہون ماں پیو شیعہ ہون بابا ظہیر شاہ ہون اپنی اوقات مطابق لفظ علی دا معنی نہ ہوندا ہوے لغت جتھے بلندی مک جائے نا وہ نلی آندے نے انجی گل ہے جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم زیگم باس اما حبا تو لے کے آج 14 سفر 15 سفر 2016 تک
جیڑی عزت پڑھوں سوائے بی بی خدیجہ دے کسی اور دا مقدر ہوئے بے شک نہ بولیا جے جے مقدر خدیجہ دا ہوئے تو حسین دی قسم جے بولیا ہے جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم اجسام بھی معصوم تو احساد بھی معصوم ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم وشیو اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم اولاد بھی معصوم تو ایتھے یعنی گل جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم اجسام بھی معصوم تو احساد بھی معصوم ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی